السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام صاحب اور صاحبہ میں آپ کا میزبان ابوبکر صدیق ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ محترم ناظرین، پروگرام میں میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے ہماری گفتگو مکمل ہو چکی ہے، اور انفرادی طور پر شوہر کے کیا حقوق ہیں اور اسی طرح انفرادی طور پر بیوی کے کیا حقوق ہیں، اس حوالے سے ہم اپنی بات مکمل کر چکے۔ شریعت اسلامیہ نے شوہر اور بیوی کے کچھ مشترکہ حقوق بھی بیان کیے ہیں، جنہیں پورا کرنا بیک وقت دونوں پر ضروری ہے۔ آج کے پروگرام میں اس حوالے سے وہ باتیں شامل کرتے ہیں جن کی طرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے، اور بحیثیت شوہر اور بحیثیت بیوی دونوں کے یہ مشترکہ حقوق ہیں جو ایک دوسرے کے لیے انہیں ادا کرنے۔ جب دو شخص شریک حیات کے طور پر ایک دوسرے کے ساتھ نئے سفر کا آغاز کر لیتے ہیں تو سب سے بڑا حق جو دونوں ایک دوسرے کے لیے ادا کرتے ہیں وہ خیر اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عمومی حکم بھی یہی ارشاد فرمایا ہے کہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ تو بالعموم بھی ہر انسان کے ساتھ خیر اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرنا یہ ایمان کی علامات میں سے ہے، لیکن اپنے شریک حیات یا اپنی شریک حیات کے ساتھ خیر اور بھلائی برتنے میں سر فہرست یہی چیز ہے کہ انسان ایک دوسرے کو نیکی کے کاموں کی طرف راغب کرنے والا ہو، برائی سے کاموں سے روکے اور اچھے انداز میں ایک دوسرے کی عاقبت اور آخرت سنوارنے کی فکر ہو۔ ناظرین محترم، معاشرے میں عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے مادی معاملات میں تو میاں اور بیوی فکر کرنے والے اور ایک دوسرے کے سٹیٹس کا خیال کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن آخرت کے حوالے سے یہ فکر بہت کم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہو اسے اللہ رب العزت کے غصے اور غضب سے بچانے کی طرف لے کر جائے، اور قیامت کے روز کی رسوائی اور ذلت سے بچا کر کامیابی کی طرف لے جانے والا ہو۔ یہ کوئی خیر خواہی نہیں کہ انسان دنیا کی ہر نعمت اپنے گھر والوں کو میسر کرے لیکن اس میں حلال اور حرام کی تفریق نہ کرے، اور یہ نہ دیکھے کہ جو چیز میں اپنے گھر والوں کو فراہم کر رہا ہوں یہ ان کی آخرت پر کیا اثر انداز ہوگی، اور اسی طرح گھر والے بھی ایسے مطالبے کریں جس کی صورت میں انہیں اس بات کی پرواہ نہ رہے کہ گھر کا جو ذمہ دار فرد ہے، جو شوہر ہے یا والد ہے یا گھرانے کا سربراہ ہے، وہ ان چیزوں کے حصول کے لیے حلال کمائے گا یا حرام کمائے گا، کسی بھی ذریعے سے بس ہمیں یہ دنیاوی نعمتیں میسر آ جائیں، اس کے لیے اسے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑیں اور حلال و حرام کی تمیز مٹ جائے، ایسی صورتحال قطعاً ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کی نہیں ہے، بلکہ یہ ظلم ہے۔ سلف صالحین میں صحابیات اپنے شوہروں کو گھر سے نکلنے سے پہلے یہ نصیحت کرتی تھیں کہ یاد رکھنا، ہم بھوک پر صبر کر لیں گے لیکن حرام کھا کر جہنم پر صبر نہیں کر پائیں گے، اس لیے تم اگر میسر ہوا تو حلال لے کر آنا، وگرنہ حرام لا کر ہمارے لیے جہنم کا سبب نہ بننا۔ تو محترم ناظرین، خیر اور بھلائی کے کاموں پر ایک دوسرے کی معاونت کرنا اور ایک دوسرے کو اس طرف ابھارنا یہ میاں اور بیوی کا ایک مشترکہ حق ہے جو دونوں کو ادا کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مرد پر اللہ رحم فرمائے جو رات کو تہجد کی ادائیگی کے لیے نوافل ادا کرنے کے لیے اٹھے
اور اپنے ساتھ اپنی بیوی کو بھی جگائے اور وہ بھی نوافل ادا کرے، اور اگر بیوی سستی کی وجہ سے نہ اٹھے تو وہ اس کے چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ کرے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس خاتون پر رحم فرمائے جو رات کو تہجد کی ادائیگی کے لیے اٹھے اور اسی طرح اپنے شوہر کو بھی جگائے، اور اگر وہ سستی کرے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، اور تاکہ اس کا شوہر بھی اٹھ کر تہجد کے نوافل ادا کرے۔ ناظرین محترم، اس حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد چند باتیں ضرور ملحوظ خاطر رکھیں۔ سب سے پہلی بات، یہ اس گھرانے کی بات ہو رہی ہے جو یقیناً فرائض کو پورا کرنے والا، فرض نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے والا بھی ہے، اور آپس کا افہام و تفہیم یہ ہے کہ ہم نے خیر اور بھلائی کے کاموں کے لیے ایک دوسرے کو یاد اور تنبیہ بھی کرانی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو سن کر کوئی شخص یا کوئی خاتون رات کو اٹھ کر اپنی بیوی یا شوہر کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنا شروع کر دے اور اس کے نتیجے میں وہ غصے میں آ کر کوئی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے، تو وہ آگے سے کہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کرتے ہو، تو یہ خلاف حکمت بات ہوگی۔ اس سے پہلے تعلیم اور تربیت ہے، اور اس بات پر رضامندی ہے کہ ہم نے رات کو اٹھ کر انشاءاللہ تہجد ادا کرنی ہے۔ تو یقیناً ایسا گھرانہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں والا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا لگتی ہے ایسے میاں اور بیوی کو جو اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی ایسی تعلیم و تربیت اور نیکی کے کام میں موافقت کا اظہار کیا کہ ہم رات کو اٹھ کر اس پہر نماز ادا کریں گے جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ اور معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا فرض نماز کے بعد اللہ کے ہاں سب سے زیادہ افضل نماز تہجد کی نماز۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کے تعلق میں اللہ کی رضامندی کے حصول اور خیر کے جذبات اور خیر کے حصول کے لیے ایک کوشش اور کاوش اور عملی کوشش ہونی چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہ صرف جگانا بلکہ اس کے لیے انتہائی قدم کی طرف بھی جانا کہ تاکہ سستی دور ہو جائے، کہ چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنا تاکہ دوسرا شخص اچھے طریقے سے بیدار ہو جائے۔ اس حد تک ایک دوسرے کی گرومنگ اور تربیت کہ ہم نے خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ ناظرین محترم، یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنے گھرانے کی خواتین کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کریں۔ اور گزشتہ پروگرام میں بیوی کے حقوق کے حوالے سے اس بات پر تفصیلی بات ہو چکی ہے کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کرے۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ مرد حضرات چونکہ مساجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں اور اکثر اوقات علماء کرام کے دروس اور تربیت کی نشستوں میں بیٹھتے ہیں، تو وہاں پر علماء سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھتے ہیں، اور اس کے بعد آ کر ان چیزوں کو اپنے گھر میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی گھر میں ان چیزوں کو اپلائی کرنے کی باری آتی ہے، وقت آتا ہے، تو گھر سے ایک اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ شخص بھکلا جاتا ہے اور گھر والوں پر سختی کرتا ہے کہ تم دین کی بات تسلیم نہیں کرتے ہو اور مجھے خیر کے کاموں میں آگے نہیں بڑھنے دیتے، جبکہ یہی شخص یہ بات بھول چکا ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ قبل جب اس کی تعلیم اور تربیت کا انتظام نہیں ہوا تھا تب وہ بھی اسی طرح غفلت کا شکار تھا۔ کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کسی درس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سننے پر اس کی تربیت ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے اندر یہ فکر پیدا ہوئی ہے کہ اسے خیر کے کاموں کی طرف آنا چاہیے، لیکن یہ تربیت ابھی گھر والوں کی نہیں ہوئی۔ گھر والوں کو بھی اسی طرح تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہے جس طرح کچھ عرصہ قبل آپ کو ضرورت تھی۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حدیث، اللہ رب العزت کے فرمان کے متعلق آپ کچھ سیکھیں، اسے گھر جا کر اپنے گھر والوں تک ضرور پہنچائیں۔ میں اکثر اپنے جاننے والوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو بھی خیر کی بات سیکھتے ہیں
پڑھتے ہیں اسے گھر پر جا کر اپنے گھر والوں کو ضرور بتلائیے، بیوی کو بتلائیے، والدین ہیں انہیں بتلائیے، بہن بھائی ہیں انہیں بتلائیے، اولاد ہے انہیں بتلائیے، اور اس طرح سے اپنے لیے صدقہ جاریہ کا اہتمام کیجیے۔ میاں بیوی کے مشترکہ حقوق کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ وقفے سے قبل جاری تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان گرامی پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ الرجل یفضی الی امرأتہ وتفضی الیہ ثم ینشر سرہا۔ قیامت کے روز اللہ کے ہاں اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے سب سے بدترین شخص، سب سے برا شخص وہ ہوگا جو رات کے وقت اپنی گھر والی کی طرف جاتا ہے اور وہ اس کے پاس آتی ہے، اور پھر اس کے بعد دن کے اوقات میں وہ اپنی خلوت کی ان باتوں کو، ان رازوں کو دوسروں کے سامنے افشا کرتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ حدیث مبارکہ بڑی توجہ کی حامل ہے کہ جو شخص اپنی خلوت کی بات اور اپنے کمرے کی چار دیواری کی جو گفتگو ہے اور جو طرز عمل ہے اس کی حفاظت نہیں کر سکتا اور کسی تیسرے شخص کو اس میں شریک کرتا ہے، اس سے زیادہ ناقابل اعتماد اور ناقابل اعتبار اور کون ہوگا؟ اور جو شخص اپنے گھریلو زندگی کے رازوں کا امین نہیں ہے، ان کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ معاشرے کی اور دیگر ذمہ داریوں کو کیسے نبھا سکتا ہے؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنگین غلطی کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے رہنمائی کی ہے، اور یہ حکم میاں بیوی دونوں کے لیے مشترکہ ہے۔ یقین جانیے یہ سنگین گناہ ہے اور اس حوالے سے بچنا چاہیے۔ بڑوں کو اپنی نوجوان نسل کی یہ تربیت کرنی ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جو خالصتاً میاں بیوی کے درمیان ہیں اور وہ اپنے کمرے کی حدود سے باہر بھی کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کیے جا سکتے۔ گھر کے اندر دیگر جو لوگ آپ کے ساتھ بستے ہیں وہ بھی اس بات کا حق نہیں رکھتے، خواہ وہ آپ کے والدین ہوں، خواہ وہ بہن بھائی ہوں، خواہ وہ اولاد ہوں، کہ وہ کمرے کی چار دیواری کی جو پرائیویسی ہے اس کے متعلق جانیں اور اس کے متعلق ٹوہ لیں اور اس کے متعلق گفت و شنید کی جائے۔ یہ خالصتاً ایک دوسرے کا حق ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے اس حق میں پورا اترتے ہوئے ایک دوسرے کے راز رکھیں اور پردہ پوشی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور خواتین کو اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے حوالے سے بھی ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ مشہور حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت اور نگہبانی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ پھر آپ نے تفصیل بیان کی، آپ نے فرمایا والامیر راع، حاکم وقت بھی ذمہ دار ہے، والرجل راع علی اہل بیتہ، اور اسی طرح مرد اپنے گھر کے افراد کے اوپر ذمہ دار ہے، اور آپ نے فرمایا والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا، اور بیوی اپنے شوہر کے گھر کے اوپر ذمہ دار ہے، وولدہ، اور اسی طرح اس کی اولاد کے اوپر ذمہ دار ہے، فکلکم راع، تو پس تم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی حیثیت میں مسئول ہے، ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر کسی سے اس کی نگہبانی اور اس کی ذمہ داری کے حوالے سے سوال کیا جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ بڑی جامع حدیث ہے جو ہمارے سامنے اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ کسی بھی معاشرے کے افراد کی مختلف ذمہ داریاں ہیں جو انہوں نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھی ہیں، اور کوئی بھی معاشرہ اسی وقت صحیح سمت میں جا سکتا ہے جب ہر فرد اپنی ذمہ داری کا احساس کرے اور جو کچھ اس کے اوپر ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں وہ ان کو نبھائے اور پورا کرے۔ حاکم وقت کی ذمہ داری بڑی ہے کہ تمام رعایا اس کے معاملات،
ان کی ضروریات، انصاف اور قانون کا نفاذ یہ دیکھے اور اس کے متعلق فیصلے صادر کرے۔ حاکم وقت اگر اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہو سکے گا، وہ بھی اللہ کے ہاں جواب دہ ہے اور اسے قیامت کے روز اپنی اس ذمہ داری کے متعلق اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی۔ اسی طرح مرد اپنے گھرانے کا ذمہ دار ہے، اپنے بیوی اور بچوں اور ہر وہ شخص جو گھرانے کے اندر موجود ہے جن کی وہ کفالت کر رہا ہے، خواہ وہ ملازمین ہیں اور خواہ وہ دیگر بہن بھائی یا اور رشتہ دار ہیں جو اس کے ساتھ اس کی زیر کفالت رہتے ہیں۔ ان کی آخرت، دین اور دنیا کے متعلق اللہ کے ہاں سوال کیا جائے گا کہ تمہیں اللہ نے یہ ذمہ داری دی تھی، تم نے اس ذمہ داری کو کس انداز میں پورا کیا۔ مرد سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس کے گھر کی خواتین اگر دین پر عمل پیرا نہیں تھیں تو اس نے ان کی تعلیم اور تربیت کا کیا بندوبست کیا اور اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے کہ ان کی زندگی خیر اور برکت والی ہو جاتی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے شوہر اور اس کی اولاد کے متعلق جو ذمہ داری اسے سونپی گئی ہے اسے نبھائے۔ تو گھر کے کام کاج، اولاد کی تربیت، ان کے تعلیم و تعلم کا انتظام کرنا، گھر کا جملہ امور اس کی ذمہ داری نبھانا، یہ بحیثیت بیوی ایک خاتون کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین محترم، موجودہ دور میں چند عجیب اور غریب نظریات جو بڑی تیزی کے ساتھ دوسروں کے اندر پھیلائے جا رہے ہیں، اس میں سے ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی خاتون ہاؤس وائف ہے، گھریلو کام کاج سر انجام دیتی ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہے تو وہ تو در حقیقت کوئی کام نہیں کر رہی، وہ ایک بیکورڈ خاتون ہے، اور وہ خواتین اعلیٰ خواتین ہیں جو گھروں سے باہر نکل کر جابز کر رہی ہیں اور دیگر کام سر انجام دے رہی ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون گھر سے باہر نکل کر ایئر ہوسٹس بن جائے یا آج کل موجودہ دور میں جدید بسوں میں جو سفر کیا جاتا ہے وہاں پر لینڈ ہوسٹس بن جائے اور کسٹمرز کی میزبانی کرے، ان کو کھانا پیش کرے، پانی پیش کرے اور اس کے عوض اس کو کچھ تنخواہ ملے، تو وہ تو قابل ستائش ہے۔ لیکن ایک مسلمان گھرانے میں موجود خاتون اپنے شوہر اور بچوں کے لیے ان کے یہ جملہ کام سر انجام دے اور ان کی ضروریات کا خیال کرے تو وہ خاتون دقیانوسی ہو جاتی ہے اور وہ بیکورڈ بن جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ شریعت اسلامیہ نے نان نفقے کی ذمہ داری پوری کرنا مرد کے ذمہ لگایا ہے اور خاتون کے ذمہ گھر کی ذمہ داری ادا کرنا لگایا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اسلام نے خواتین پر کام کاج کرنا یا پیسہ کمانا اس پر پابندی نہیں لگائی ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب وہ اپنی جملہ ذمہ داریاں ادا کر رہی ہوں، وگرنہ ان پر یہ اضافی بوجھ ڈال دینا کہ گھر کے کام بھی وہ کریں اور گھریلو ذمہ داریاں بھی نبھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جاب بھی کریں، یہ ایک دوہری ذمہ داری اور دوہرا بوجھ ہے جو در حقیقت ایک مسلمان خاتون کے ساتھ ظلم ہے۔ اس حوالے سے ہمیں اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے اور ہر کسی کو اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آئندہ پروگرام میں مزید اس موضوع کے حوالے سے گفتگو شامل کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔